وہ امیر معاویہ جس کو کاتب وحی مقرر کیا گیا، وہ امیر معاویہ جس کو دعا دی گئی. آپ کو پتہ ہے نا صحابہ 100 کے قریب ایسے جن کو دعائیں دی گئی، ان میں حضرت امیر معاویہ شامل ہیں. دعائیں لینے والوں میں بھی کیا دعا دی؟ اور ایک بھی نہیں دی. اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہد بہ، اللہ اس کو ہادی بنا، یہی کافی تھا کہ ہدایت یافتہ بنا. اللہ اس کو مہدی بنا کہ لوگ اس سے ہدایت پکڑے، یہ ہدایت کے رستے پہ چلتا پھرتا ایک نمونہ ہو. کس کو دعا دی جا رہی ہے؟ حضرت امیر معاویہ کو. اللہم علمہ، اور ایک اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو حساب کتاب کا علم دے اور اس کو عذاب سے بچا. یہ تو ہوگی دعا. ان 100 میں شامل ہیں جن کا نام لے کے رسول اللہ نے دعا کی، اور ان 30-35 میں بھی شامل ہیں. افضل ترین 30-35 صحابہ میں بھی شامل ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کن میں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی معین بشارت دی. کیسے؟ ام حرام بیان کرتی کہ رسول اللہ نے کہا، کچھ لوگ، رسول اللہ نے خواب دیکھی، میں نے دیکھا شامی تختوں پہ بیٹھے ہوئے بحری بیڑے کے اوپر جہاد کر رہے ہیں. کہا اللہ کے رسول مجھے بھی دعا کیجئے کہ میں اسی لشکر میں شامل ہو جاؤں. رسول اللہ نے دعا دے دی اور پھر وہ شامل ہوئی اس لشکر کے اندر جس کو امیر معاویہ نے تیار کیا تھا، اور اسی سفر میں آپ کو شہادت بھی مل گئی. یہ معین جنتی ہونے کی بشارت ہے. اور پھر ایک مرتبہ وضو کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کو دیکھا غور سے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر دے دی. کہا معاویہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی چادر پہنائے گا، جب تجھے یہ چادر مل جائے تو تو نے اللہ سے ڈرتے ہوئے فیصلے کرنے ہیں. پھر ایک عظیم الشان حدیث مجھے اور آپ کو بتلا گئے. یہ جو جہلم کے فتنے سنیوں کے اندر حضرت امیر معاویہ کے خلاف زبان درازی کرنے کا جو کنسپٹ ہے، یہ آپ نے ان کو شے دی ہے کہ وہ آج دریدہ دہنی کرتے ہیں. یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا ابو یحییٰ بھائی اس کے تعاقب میں لگے ہوئے ہیں، اور خوب اچھی طرح لگے ہوئے ہیں، اور اچھی خاصی خبر لی ہوئی ہے، اور وہ بھگوڑا ہو چکا ہے ان کے آگے، سامنے بیٹھنے پہ تیار نہیں ہے. وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا. ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا. حدیث تو درست ہے لیکن مفہوم گڑا ہوا. میرے بھائیو یہ بات سمجھ کے جائیے، اور میں اس پہ اپنی بات کو ختم کروں گا. کیا جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کا جو فلسفہ کیسے ٹکراتا ہے؟ کہتا ہے عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا، معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا. امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے. سنو صحیح حدیث رسول اللہ کی، دیوبندی بھی بیان کرتا ہے، بریلوی بھی بیان کرتا ہے، اہل حدیث بھی بیان کرتا ہے. اور جب روافض کی باری آتی ہے تو بڑے سہم انداز میں، کیونکہ امام معصوم الخطا ہے، جب ان سے پوچھا جائے کہ معصوم الخطا ہے جی، معصوم الخطا ہے جی، پھر صلح کیوں کی تھی؟ تم بھی مان لو. یہ نہیں مانیں گے. رسول اللہ نے کہا، کیا کہا؟ کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے. کون؟ حسن. یہ میرا بیٹا سردار ہے. کس وجہ سے؟ یہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا. اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ امیر معاویہ کا گروہ بھی مسلمان تھا، سیدنا حسن کا گروہ بھی مسلمان تھا، اور سیدنا حسن نے جو امیر معاویہ کی تھی، یہ نبی کریم کی اس حدیث کی پیشین گوئی کے عین مطابق تھی کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے جو مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے مابین صلح کرائے گا. جہلمی کہتا ہے نہیں جی نہیں، وہ تو گروہ جہنم کی طرف بلانے والا. اور بدبختو میری بات کان کھول کے سنو. حضرت علی کے پاس زبیر کا قاتل آیا. کس خواہش میں آیا؟ کہ علی مجھے
انعام دیں گے، علی مجھے خلت دیں گے، میں زبیر کا سر لے کے آیا۔ عشرہ مبشرہ حواریِ رسول، ان کی ایک لمبی شان و منزلت ہے۔ علی کے باپ پہ آ کے کہتا ہے زبیر کا سر لے کے آیا ہوں۔ حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ ان کے لشکر میں تھا، لیکن اللہ کی قسم علی زبیر کے قتل سے ویسے ہی بری ہیں جیسے امیر معاویہ عمار کے قتل سے بری ہیں۔ حضرت علی نے کیا کہا زبیر کو کہ قاتل کو، اور تجھے جہنم کی بشارت ہو، تو نے اس کا سر قلم کیا ہے کہ جس کے بارے میں نے خود رسول اللہ سے سنا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ حضرت علی کے لشکر میں سے اگر کوئی زبیر کو قتل کرے، آج تک کسی اہل سنت نے حضرت علی کو یہ نہیں کہا آپ نے عشرہ مبشرہ میں سے طلحہ اور زبیر کو قتل کیا، آپ نے امی عائشہ کے خلاف جہاد کیا، یا جو بھی آپ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے۔ ہم میں سے تو اہل سنت کوئی الزام نہیں لگاتا کہ متعین جنتیوں کے اوپر یہ مشاجرات صحابہ ہیں، یہ صحابہ کے مابین جو اختلاف ہیں، یہ ان کا ایک سٹیٹس ہے، ان کا ایک مقام ہے۔ یہ آپس میں جو بھی کہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے بھی پچھلے بھی ہر گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ یہ تیرے اور میرے لیے ادب کا مقام ہے، احترام کا مقام ہے، اور آج ہم نے یہ عہد کر کے جانا ہے کہ یہ جو احتجاجی تحریک ہے، اس کو ہم نے رکنے اس وقت تک نہیں دینا جب تک اس بدبخت کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان میں لا کے قرار واقعی سزا نہیں دی جاتی، چینل 24 کا لائسنس معطل نہیں کیا جاتا۔ وہ ایک بدبخت، کئی ایسے ہیں جن کے اوپر پرچے ہی نہیں کٹ رہے، ایک مرزا نجفی بھی ہے، اس بدبخت نے کیسی ارداس سرائی کی آپ کو شاید علم ہی نہ ہو۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارا امام آئے گا، معاذ اللہ ابو بکر و عمر اور عثمان کو قبروں سے نکال کر سولی پہ ڈال دے۔ اس کے اوپر پرچہ نہیں ہو رہا، جو ان کے خلاف بات کرتا ہے پرچہ اس کے اوپر۔ اور میرے بھائیو، اللہ کی قسم ہمارا نقطہ نظر بڑا کلیئر ہے، ہم قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے۔ اداروں کو بھی کہہ رہے ہیں، سیکیورٹی اداروں کو بھی کہتے ہیں، سی آئی ڈی ایجنسیوں کو، ہر جگہ ہمارا مطالبہ یہ ہے قانون حرکت میں لے کے آؤ۔ ہم قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، ہم آپ کے سامنے نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ بندہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، ہونا کیا چاہیے کہ آپ پولیس کے پاس جائیں، فلاں بندہ چوری کر رہا ہے، پولیس اس کو پکڑے، ڈکیتی کر رہا ہے، پولیس اس کو پکڑے۔ آپ پولیس کے پاس جا کے کہتے ہیں فلاں بندے نے آئین پاکستان کی 295 اے بی یا فلاں شک کو چھیڑا ہے، آپ اس کو پکڑے۔ جو یہ مطالبہ کر رہا ہے اس کے اوپر پابندی ہے۔ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ نقوی صاحب کے بولنے کے اوپر پابندی ہے، معاذ شاہ صاحب کے اوپر پابندی ہے، ان کی زبان بندی ہے۔ اور جو بدبخت صحابہ کے بارے میں بکواس کر رہا ہے کہ ان تینوں کو سولی پہ لٹکائیں گے، اور آگے جملہ پتہ کیا بولا بدبخت نے؟ درخت ہرے بھرے ہو جائیں گے، اس کے اوپر پرچہ نہیں ہوگا۔ افسوس ہے، یہ کیسا وطن ہے۔ اور یہی شہنشاہ نقوی، اس نے یہ بکواس کی ہے کہ حضرت زبیر کے بارے میں، معاذ اللہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حواریِ رسول ہیں، اس بدبخت نے یہ بکواس بھی کر دی ہے کہ طلحہ و زبیر جہنم میں جائیں گے۔ پرچاری کٹ رہا، یہ افسوس بے شمار، سہن ہائے گفتنی، خوف فساد حلق سے ناگفتہ رہ گئی۔ میرے بھائیو، آج یہاں پہ ایک ضابطہ پیش کرتے ہیں اداروں کو، ایجنسیوں کو، سوشل میڈیا کے اوپر لکھیے کیا ضابطہ۔ آئیے اس بات کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں کہ جو کسی صحابی کی توہین کرے اس کی زبان کو بھی کاٹ ڈالا جائے، اور جو اہل بیت میں سے کسی کی توہین کرے اس کی بھی زبان کو کاٹ ڈالا جائے۔ دیکھیں کون بات ہے۔